اب جو سرکار سے محبت کرتے ہیں، جو سرکار سے پیار کرتے ہیں، جو سرکار سے عشق کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی سن لیجئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان جائیں سرکار، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے سرکار، آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، سوچ لو، سوچ کر بات کرو۔ حضور مجھے آپ سے ہر شے سے بڑھ کر زیادہ محبت آپ سے۔ سرکار نے فرمایا پھر سوچ لو، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، سوچو۔ عرض کی نہیں حضور، مجھے ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت زیادہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محبت کرنے والوں کو آزمائشیں دینی پڑتی ہیں، امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، اور مقام تب ہی ملتا ہے جب بڑی آزمائش سے کوئی گزرتا ہے۔ سرکار کی محبت اللہ عز و جل کے ساتھ اور سرکار کی آزمائشیں پڑھیے، پھر سرکار کے خاندان، سرکار کی آل، سرکار کے صحابہ، ان کی ذرا آزمائشیں اور امتحان پڑھیے۔ مقام امتحانات کے بعد، آزمائشوں کے بعد ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت کی انتہا دیکھیے۔ مقام حدیبیہ، سرکار اپنے صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ مقام حدیبیہ پر جب پہنچے، کفار مکہ نے یہ کہا کہ ہم عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، اس کو مختصر یہاں سے لے کر چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر حضرت عثمان غنی کو بنا کر بھیجا، بتایا ہم لڑنے نہیں آ رہے، صرف عمرہ کرنے۔ انہوں نے کہا جی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ پھر وہاں پر بیٹھ کر ایک معاہدہ لکھا گیا، اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ جب تحریر ہوئی تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان اپنا مذہب تبدیل کر کے کفار مکہ کے پاس مکہ میں آ جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے مسلمانوں کو، لیکن اگر کوئی کافر سرکار کا کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے پاس آئے گا تو مدینہ والے اور مسلمان اور سرکار اس کو واپس مکہ والوں کے پاس بھیجیں گے مانگنے پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور کر لی۔ صحابہ کرام اس شرط کو جب دیکھا کہ سرکار نے قبول فرما لی، عرض کی حضور جب ہم کمزور نہیں ہیں، حق پر بھی ہم ہیں، سچے بھی ہم ہیں، کمزور بھی نہیں ہیں، تو پھر ایسی کمزور شرائط پر معاہدہ ہم نے کیوں کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں سمجھتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ تم نہیں دیکھ پاتے۔ تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ ظاہر ہے ہر قسم کے صحابہ کرام تھے، جذباتی بھی تھے، اور سرکار کے فیصلے کو ظاہر ہے سارے ماننے والے تھے۔ یہ معاہدہ تحریر ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے صحابی ہیں، لیکن مکہ پاک میں تھے۔ مکہ والے جن کے پاس یہ تھے وہ بہت ظلم کرتے تھے، بہت مارا پیٹا کرتے تھے، جسم خون سے لت پت تھا، لہو لہان۔ اس سے پہلے ابو جندل آئے تھے، اسی طرح زخمی تھے۔ سرکار کو معاہدے کے مطابق انہیں واپس کرنا پڑ گیا، واپس دے دیا، مکہ چلے گئے۔ جب ابو بصیر آئے نا، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، جسم خون سے لت پت ہے، مدینہ پاک کی طرف آ رہے ہیں، جیل توڑ کے آئے ہیں۔ راستے میں ایک شخص ملا جو اونٹ پر سوار تھا، کچھ سفر اس نے طے کروا دیا۔ خیر چلتے چلتے مدینہ پاک پہنچ گئے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب ان کو دیکھا جسم خون سے لت پت ہے، بہت ان پر ظلم و ستم کیے گئے تھے، مارا پیٹا گیا تھا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو بصیر سرکار کی بارگاہ میں اپنا واقعہ سنا ہی رہے تھے کہ بہت ظالم ہے، بڑا ظلم کیا ہے سرکار، میں تو آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ سرکار خاموشی سے سن رہے تھے کہ اچانک وہ مکہ والے بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ ابو بصیر آپ کا غلام ہے، یہ کلمہ اس نے آپ کا پڑھا ہے، تو ہمارا معاہدہ یہ ہے کہ آپ اس کو واپس کریں گے، اس کو واپس کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر کیا اس وقت بیتی ہوگی، لیکن سرکار نے فرمایا ابو بصیر تجھے واپس جانا پڑے گا، یہ سرکار سے محبت کی آزمائشیں ہیں، تجھے واپس جانا پڑے گا۔ عرض کی حضور وہ بڑا ظلم کرتے ہیں، بڑا مارتے ہیں، بہت ظالم ہیں، تو بڑی مشکل سے نکلا ہوں سرکار، مت بھیجیے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اگر تم نبی کا فیصلہ مانتا ہے تو پھر تجھے واپس جانا پڑے گا۔ عرض کی حضور ٹھیک ہے۔ سرکار نے فیصلہ فرما دیا، ابو بصیر واپس ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر زارو قطار روئے۔ ابو بصیر کے سامنے تو آپ نے ضبط رکھا، لیکن جب ابو بصیر آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو سرکار زارو قطار رونا شروع ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ سرکار اپنے غلاموں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ وہ چلے گئے۔ اب راستے میں چلتے چلتے ان میں سے دو بندے لینے آئے تھے نا، ان میں سے ایک بندے نے کہا یار تو اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے ابو بصیر، جو تجھے بچانے کے بجائے الٹا ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔ حضرت ابو بصیر نے اس کو تھپڑ مارا اور اس سے کہا کہ تو میرے نبی کے بارے میں یہ سوچتا ہے؟ اگر میرا نبی میرے دکھ میں راضی ہے تو مجھے سکھ چاہیے ہی نہیں۔ میں اپنے نبی کے فیصلے پر خوش ہوں، بلکہ میری نظروں میں میرے نبی کا مقام اور محبت اور زیادہ بڑھ گئی، اس لیے کہ میرے آقا وہ آقا ہیں جو اپنے وعدوں کے خلاف کچھ نہیں کرتے، اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ خیر وہ لے کر نکلے۔ جب مدینہ پاک کی سرحد سے باہر گئے نا، اب اس نے پھر تانا مارا ایک نے، آپ نے اسی طرح ان میں سے ایک کی تلوار نکالی، نکال کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب ایک واصلہ جہنم ہوا، دوسرا ڈر کے بھاگا، گھوڑا دوڑایا اس نے، بھاگتا بھاگتا سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا مدینہ پاک کہ جی وہ ابو بصیر نے جس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہوا تھا اس نے تو ہمارا بندہ بھی مار دیا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں اس کو کتنی سزا ملے گی، اسے ہمارے حوالے کریں۔ سرکار نے فرمایا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تجھے دے دیا، اگر اب تم اسے سنبھال نہیں سکے تو اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، اگر تم اس پر قابو نہیں پا سکے تم لے جاتے، تمہارے ساتھ جا رہا تھا، اب میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو وعدہ نبھا دیا۔ اب وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بصیر بھی آ گئے۔ عرض کی حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا بس تیرے لیے وہی حکم ہے کہ تو مدینہ پاک میں نہیں رہ سکتا، ہم تجھے مدینے میں پناہ نہیں دے سکتے۔ تو صحابہ کرام تھے نا، سرکار کی باتوں سے اشارہ سمجھ جاتے تھے، مزاج شناس مصطفیٰ تھے، سمجھ گئے کہ سرکار نے جو فرمایا ہے اس میں اشارہ کیا ہے۔ عرض کی حضور ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ ہم جلد تمہیں مدینہ بلا لیں گے۔ ابو بصیر وہاں سے نکلے، مدینہ پاک کی سرحد سے باہر مقام عیس دریا کے کنارے، وہاں پر جا کر آپ نے رہنا شروع کر دیا۔ اب دن میں کام کاج وہاں کرتے جو بھی کر سکتے تھے، خوراک وہاں تھی نہیں، پانی پیتے، پتے کھاتے اور اپنا زندگی گزارا کرتے۔ وقت گزرتا گیا، یہ تعداد ایک سے بڑھ کر 10 20 30 40 50 60 70 ہو گئی۔ جب یہ تعداد 70 ہوئی نا
جو بھی وہاں سے جیل توڑتا مکہ سے مدینہ آنے کی بجائے ابو بصیر کے پاس آ جاتا، مقام اس پر آ جاتے۔ اب یہ سارے عشاقان رسول ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، انہیں معلوم تھا کہ سرکار کے پاس جائیں گے تو سرکار کی وعدے پہ حرف آئے گا، اس لیے ہم یار رہنا شروع ہو گئے۔ مقام اس انہوں نے ٹھکانہ بنا لیا، وہاں رہتے ہیں، دن میں کام کاج کرتے ہیں، رات کو بیٹھتے ہیں، اور رات کو بیٹھ کے ظاہر بات ہے اب مدینہ ان کا اپنا ہے، ان کے آقا کا شہر ہے، لیکن جا نہیں سکتے، تو وہاں بیٹھ کر ظاہر ہے پھر وہ سرکار کے مدینہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہی ہوں گے نا کہ میرے سرکار ہر ویلے مدینہ یاد آندا ہے دل نو ہر ویلے مدینہ ہے دل نو پیار، ہر ویلے مدینہ ریاض الجنہ دا منظر سنہری جالیاں میں نو، ریاض الجنہ دا منظر سنہری تیرا دربار ہر ویلے مدینہ میرے سرکار ہر ویلے مدینہ۔ اچھا اب یہ تعداد بڑھتی گئی، بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 300 ہو گئی، 300 صحابہ کرام وہاں پر آ گئے جو کفار مکہ کی جیل توڑ کر ان کے قید خانوں سے آزاد ہو کر یہاں آ کر بیٹھ گئے۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ جب ہمارے مسلمانوں کے قافلے مکہ پاک سے گزرتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ اب ان گوریلا عاشقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی ملک شام سے وہ تجارت کیا کرتے تھے، قریش مکہ کفار مکہ، تو جو قافلہ ان کا گزرنا انہوں نے ان کو لوٹنا شروع کر دیا کہ اگر یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے تو ان کو نقصان پہنچانا ہوگا۔ قریش مکہ اس سے تنگ آ گئے، چونکہ سارا کاروبار ہی ملک شام میں ہوتا تھا، تو انہوں نے ان کے قافلے لوٹنا شروع کر دیے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، قریش پریشان ہو گئے، کفار مکہ پریشان ہو گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ تو ہمارا کوئی قافلہ بھی سلامتی سے نہیں آتا۔ انہوں نے سوچا، آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم اس شک کو ختم کرا دیں۔ اب ذرا پیچھے جائیے گا، سرکار نے فرمایا تھا میرے صحابہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب وہ کہنے لگے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ سرکار اپنا معاہدہ ٹھیک ہے لیکن اس شک کو ختم کر دیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہم مسلمانوں کے نبی کو تو کہہ نہیں سکتے کہ یہ آپ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں، جو کہ نبی کی پناہ میں مدینہ پاک میں تو ہے نہیں، کسی سسٹم کا حصہ بھی نہیں ہے، چلو کسی سسٹم والے کوئی بندہ کہہ دے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو وہ کسی کے ماتحت نہیں ہیں، وہ تو وہ شاکان رسول ہیں جو گوریلا جنگ کرتے ہیں اور کفار کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
اب انہوں نے اس شک کے خاتمے کے لیے جب سرکار کے پاس پیغام بھیجا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا میرے صحابہ تمہیں اس شک پر اعتراض تھا نا، اب دیکھ لیا، وہ خود ہی شک کا خاتمہ کرانا چاہ رہے، اور یہ سارا کردار تھا ان شاکان رسول کا جو گوریلا جنگ کر رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اس شک کا خاتمہ کرو، جو جس کے پاس آ جائے گا پناہ دیں گے۔ سرکار کو بڑی خوشی ہوئی، چونکہ سرکار ہمیشہ ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے، وہ سرکار کی خبر گیری کرتے تھے۔ سرکار نے جب ان کے پاس پیغام بھیجا کہ جاؤ یہ پیغام لے جاؤ اور میرے ان صحابہ کو فرما دو اب تم مدینے آ سکتے ہو۔ اللہ کرے ایسا کوئی پیغام مجھے اور آپ کو پھر دوبارہ آ جائے کہ تم بھی مدینے آ سکتے ہو۔ اب یہ پیغام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، دو صحابی لے کر گئے نا جب پیغام، تو ظاہر ہے سارے صحابہ کرام خوش ہوئے، چونکہ وہ تو آس ہی لے کر یہ بیٹھے تھے نا کہ اس آس پہ جیتا ہوں، کوئی کہہ دے مجھے آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں، کوئی کہہ دے مجھے آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو۔ نعرہ تکبیر! حضرت محترم حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ، اب وہ ٹائم چونکہ گزرتا جا رہا تھا، بیمار ہو گئے اور زیادہ بیمار ہو گئے، نزع کا عالم طاری ہو گیا۔ وہاں رہنے والے صحابہ کرام نے کہا ابو بصیر لگتا ہے آخری وقت آ گیا، جانے والے ہو۔ فرمانے لگے جب تک سرکار کا بلاوا نہیں آ جاتا میں کہیں نہیں جاتا، چونکہ سرکار نے یہ مجھے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میں تجھے بلا لوں گا، تو بلاوا آئے گا تو پھر جا سکتا ہوں، اس سے پہلے نہیں۔ سرکار کی بات پر اتنا ہی یقین ہے جتنا مومنین کو ہونا چاہیے، اور مومنین کو اتنا ہونا چاہیے جتنا صحابہ کرام کو تھا۔ اور وہ یقین کیا ہے کہ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا اے نہیں، کسے